نستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بحق المؤمن البخل إذا ذكرت عنده فلم يصلي عليه صلوات الله عليه وسلم تسليما. یہ حدیث ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بحق المؤمن البخل، یعنی مومن کے بخیل ہونے کے لیے یہ بات کافی ہے کہ جب میرا ذکر اس کے سامنے کیا جائے تو وہ مجھ پر درود نہ بھیجے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یعنی انسان کے اور مومن کے بخیل ہونے کی انتہا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں گرامی آئے اور وہ آپ پر درود نہ بھیجے، کیونکہ اس کائنات میں مخلوقات میں ایک مومن کا سب سے بڑا محسن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کوئی نہیں. آپ سے جیسے احسانات اس امت پر ہیں اور خاص طور سے ان پر جنہیں اللہ جل جلالہ نے ایمان کی دولت سے نوازا، اس نے کسی کے احسانات نہیں. کوئی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا حال یہ تھا کہ اپنی امت کی فکر میں دن رات بھولتے رہے. ایک صحابی فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ کان دائم الفکر کی متواخر الاحزان، کہ آپ کو جب بھی دیکھتے تو ایسا لگتا کہ آپ کسی فکر میں ہیں اور کسی تشویش میں ہیں اور کوئی غم آپ کے اوپر چاہیے. تو علماء کرام نے فرمایا کہ یہ فکر یا غم ظاہر اس بات کو اٹھانے کے لیے تجارت میں نقصان ہو رہا ہے یا مال و دولت میں کمی آ رہی ہے یا دنیا کے اور کسی اقدار کے اندر کوئی قلت لاگو ہو رہی ہے. یہ فکر اور حزن جو کچھ بھی تھا وہ اس امت کے لیے کہ میری امت کسی طریقے سے عذاب جہنم سے بچ جائے اور اللہ کے لگانے کی رضا اس کو حاصل ہو. ایک حدیث میں فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری مثال ایسی ہے جیسے کسی شخص نے آگ جلائی. جب آگ جلائی تو اس میں بہت سے پروانے، جب آگ جلتی ہے یا روشنی ہوتی ہے تو پروانے چاروں طرف سے آ کر اس آگ میں کی طرف بڑھتے ہیں. تو یہ پروانے آ کر اس آگ میں گرنے لگے. ایک آدمی ہے جس کو ان پروانوں کے انجام پر کھڑا تھا کہ یہ کس طریقے سے آگ میں جا کر گر رہے ہیں جہاں جا کر جلیں گے اور مر جائیں گے، ہلاک ہو جائیں گے. تو وہ بیچارہ آگ کے کنارے کھڑے ہو کر پروانوں کو کسی طریقے سے ہٹا رہا کہ آگ میں لگے. تو فرمایا کہ تمہاری مثال ان پروانوں کی سی ہے جو آگ میں جا کر کود کود کر اچھل کر آگ میں گرنا چاہ رہے ہیں، اور میری مثال اس شخص کی سی ہے کہ جو
उन परवानों को आग में गिरने से रोक रहा है, मैं तुम्हें तुम्हारी कौड़ियां पकड़ कर, यह कहा जी कि तुम्हारी कौड़ियां यानी ये कमर का हिस्सा पकड़ कर तुम्हें आग में जाके घर से रोक रहा कि किसी तरह ये आग में जाके घर से रुक जाए। तो सारी जिंदगी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हालत में गुजरी कि उम्मत की फिक्र और इस उम्मत के सारा जहन्नम से बचाने की जिक्र जो दिया सारी उम्मत करती। तो उम्मती एक उम्मती इतना भी ना करे कि सरकार वाले का इसमें गिरानी आए और आपके ऊपर जरूर ही भेज दे कम से कम, जबकि जरूर भेजने में सरकार वाले को कोई फायदा नहीं पहुंचता। अल्लाह तुम्हारे जरूर भेज का भी है, लेकिन फरमाया फर्क नहीं फरमाया अल्लाह तुम्हारे उदाहरण है कि इन अल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। कि बेशक के नजर शुरू किया, बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते नबी का सरकार वाले का जरूर भेजते हैं। तो ऐ ईमान वालों या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा, तुम भी हुजूर का जरूर भेजो और सलाम भेजो। शुरू नहीं कहा कि तुम सलाम भेजो जरूर भेजो, पहले ये कहा कि अल्लाह और उसके फरिश्ते जरूर भेजते हैं। तो दो बातों का इशारा हो गया, एक ये कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तुम्हारे जरूर की हाजत नहीं, उनको तो चाहिए अल्लाह जरूर भेज रहा है, अल्लाह के फरिश्ते जरूर भेज रहे हैं, तुम क्या जरूर भेजो और तुम्हारी जरूरत की उनको क्या हाजत। अल्लाह जल्ल जलालहू भेज रहे, अल्लाह के फरिश्ते भेज रहे। तो अब जो आगे हम तुम्हें हुक्म दे रहे हैं तो उनका जरूर भेजो, ये इस वजह से नहीं तो उनको तुम्हारी जरूरत की जरूरत है, ये तो बेनियाज है, अल्लाह तुम्हारी वकालत भेज रहे हैं उनके बदलू। लेकिन अगर तुम अपनी फलाह चाहते हो, अपनी खैर चाहते हो, अपनी भलाई चाहते हो, तो फिर तुम भी जरूर भेजो नबी करीम एक दूसरे विचार कर उनको तुम्हारे जरूरत की हाजत नहीं, अल्लाह ताला भेज रहे। और दूसरे इस तरह विचार कर दिया कि ये जरूर एक ऐसी अजीम इबादत है, ऐसा अजीम अमल है कि इसकी शामिल वाली है दूसरी इबादतों के मुकाबले में। दूसरी इबादतें ऐसी हैं कि कोई भी इबादत ऐसी नहीं दुनिया में कि जिसमें अल्लाह ताला भी शरीक हो। नमाज बंदा पढ़ता है, अल्लाह ने तो नहीं पढ़ते, रोजा बंदा रखता है, अल्लाह ताला नहीं रखते। जितनी भी इबादतें हैं कोई भी ऐसी नहीं कि जो अल्लाह तआला के साथ बंदा उस अमल में शरीक हो जाए। लेकिन ये जरूरी ऐसी इबादत है कि फरमा दिया कि ये इबादत ऐसी है कि जब तुम ये इबादत करोगे तो एक ऐसे अमल में हमारे साथ शरीक हो जाओगे तो हम पहली से कर रहे हैं। बनाए कहूँ दूसरा दे रहा अब तो पहली जरूर दे दें, तुम दे दोगे तो हमारे साथ इस अमल में शामिल हो जाए। अल्लाह क्या ठिकाना कि अल्लाह के साथ उस अमल में आदमी। यह और बात है कि अल्लाह ताला का दूध भेजने का मतलब और है और बंदे के दूध भेजने का मतलब और। अल्लाह ताला के दूध भेजने का माना यह है कि अल्लाह तबारक व तआला उन पर बराह रास्त रहमतें नाज़िल फरमा रहे हैं, बराह रास्त रहमतें नाज़िल फरमा रहे हैं मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर। और बंदे के दूध भेजने का, मखलूक के दूध भेजने का माना यह है कि वो अल्लाह ताला से प्यार कर रहा है। अब देखो अजीब अल्लाह तबारक व तआला के खाने में अजीब गरीब है। हमसे कहा कि दूध भेजो सरकार द्वारा सुना कर। तो हदीस में आता है कि जब ये आयत नाज़िल हुई इन्ना अल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा, तो सहाबा किराम ने हुजूर से अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह, या अल्लाह ताला ने दो हुक्म दिए हमको कि सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा, कि मेरे नबी के ऊपर जरूर भेजो और सलाम भेजो। तो दो चीजों को हुक्म किया, जरूर भेजने का और सलाम भेजने का।
تو سلام بھیجنے کا طریقہ تو ہمیں معلوم ہے، آپ نے بتا رکھا ہے کہ جب آپ کی خدمت سے حاضر ہو تو کہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور تشہد کے اندر بھی جب تیار میں بیٹھتے ہیں تو اس میں بھی السلام علیکم جو ہے نبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہا جاتا ہے، یہ طریقہ تو ہمیں معلوم ہے۔ لیکن یہ ضرور بھیجنے کا کیا طریقہ ہے، ضرور کیسے بھیجیں؟ تو اس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ پر درود بھیجنے کا طریقہ یہ ہے کہ یوں کہو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، جو درود ابراہیم کی تعریف دی ہے۔ مجھ پر درود بھیجنے کا کیا طریقہ کہ یوں کہو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ کیا معنی اس کے؟ معنی اس کی یہ ہے کہ اللہم صلی علی محمد، اے اللہ آپ درود بھیجیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے پہلے کہا کہ میرے نبی پر درود بھیجو، اچھا درود بھیجنے کا طریقہ کیا؟ تو طریقہ یہ بتایا کہ جو کہو کہ یا اللہ درود بھیج محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ سیدھی بات یہ تھی کہ جو کہتے کہ السلام علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن وہاں پر دعا جو تقسیم فرمائی وہ یہ کہ اللہم صلی علی محمد، کہ اللہ آپ درود بھیجیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پہلے تو کہہ دیا کہ ہم بھیج رہے ہیں درود، اور تم بھی بھیجو، اور تم کیسے بھیجو؟ جو کہو کہ یا اللہ محمد کا درود بھیج صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا مطلب؟ اشارہ ایک بات کی طرف کر دیا کہ بندہ جب درود بھیجے تو یہ کہے اور سمجھے کہ میں کیا اور میرا درود کیا، میں کہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف و کمالات کا احاطہ کر سکوں گا، میں آپ کے احسانات کا کیسے بدلہ ادا کر سکوں گا؟ تو کئی طرح کا اعتراف کر لو عاجزی کا کہ میں تو حق ادا کر نہیں سکتا ہے اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درود شریف کا، تو اللہ آپ ہی بھیجیے، اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہی بھیجیے۔ میں کیا احاطہ کروں گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ احسانات مجھ پر فرمائے، میرے اور ہم مذہب لوگوں پر فرمائے، پوری امت پر فرمائے، ان احسانات کے کیا بندہ چکا سکتا ہے؟ تو اللہ آپ ہی درود بھیجیے، میں کیسے تعریف کروں گا؟ سرکار دوارا وہ غالب شاید تو ان کا آواز قسم کا تھا، لیکن بارہ کا بات یہ رہتی ہے کہ کیا پتا اللہ تعالیٰ کا پورا مطلب تھا۔ تو ایک شہر کا اچھا تھا، کہتا ہے کہ غالب سنائے خواجہ بجلتا گزارتے، غالب سنائے خواجہ بجلتا گزارتے ہیں، کہاں جاتے خواہ مرتبہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو غالب ہم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کا معاملہ تو اللہ ہی کو چھوڑ دیا۔ کیوں؟ اس واسطے کہ جتنی بھی تعریف کریں، کتنی بھی تعریف کریں، کتنی بھی تعریف کریں، سرکار دو عالم وسلم کے اوصاف کا اس سے عجیب کا بھی آتا نہیں ہوتا، کیونکہ وہی ذات پاک ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرتبے کو پہچان سکتی ہے، ہم آپ کو جان نہیں۔ تو غالب سوائے خواجہ بجلتا گزارتے ہیں، کہاں ذات پاک مرتبہ دان محمد ہے۔ تو یہ ضرور صحیح نے تلقین فرما دی کہ تم اس بات سے اعتراض کرو کہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناواتاب کو پہچان سکتا ہوں، نہ ان کا حق ادا کر سکتا ہوں، نہ صحیح معنی میں درود بھیجنے کی مجھے اہلیت ہے، تو اللہ میں تو یہ دعا ہی کر سکتا ہوں کہ آپ درود بھیجیں۔ اور دعا یہ کیسی دعا؟ ایسی چیز کی دعا کہ جس کے بارے میں پہلے اعلان کر دیا، تو پہلے ہی بھیج رہے ہیں درود۔ اسی بات کو علماء کرام نے فرمایا کہ ساری کائنات میں کوئی دعا ایسی نہیں ہے جس کے 100% قبول ہونے کا یقین ہو سوائے درود شریف۔ دعا ہے کہ یہ کہے کہ صاحب میری دعا ضرور قبول ہوگی، میں جیسا کہہ رہا ہوں ویسے ہی ہوگا، لیکن یہ درود شریف ایسی دعا ہے کہ اس کے 100% قبولیت کا یقین ہے۔ تو اس لیے پہلے اللہ نے اعلان کر دیا دعا کرنے سے پہلے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علیہ۔ تو جب دعا کرو گے تو ایسی چیز کی کرو گے جس کا پہلے سے اللہ نے اعلان کر رکھا ہے کہ اللہ اگر ہم بھیج رہے تو یہ دعا 100% قبول ہونی ہے، اس میں کسی ادنا گلے کی گنجائش۔ ہم اسی بات سے
یہ ادب سکھایا گیا دعا کرنے کا. آپ نے بھی کسی مقصد کے لیے دعا کرو تو ادب یہ سکھایا کہ پہلے درود شریف آگے پیچھے پڑھ لو, شروع بھی پڑھ لو اور آخر میں پڑھ لو. کیوں؟ اجازت درود کو تو قبول ہونا ہی ہونا ہے. تو ان کی شان کریمی سے یہ بات بعید ہے کہ پہلی بات کو قبول کر لے, آخری بات کو قبول کر لے اور دوسری والی بات کو چھوڑ دے. لہٰذا جب درود کر کے دعا کرو گے اور آخر میں درود کرو گے تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرے. تو اس لیے یہ جو ادب ہے دعا کا کہ پہلے ہم کرو اللہ تعالیٰ کی اور پھر درود سے جو ربی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پھر دعا کرو اپنے مقاصد کے لیے. تو یہ حقیقت اس کا راز یہ کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں درود سے قبول ہونا یقینی ہے 100%. کوئی اگر کوئی شخص واقع نہیں ہو سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ مقام رکھا درود شریف اور جب درود بھیج دیا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنے کی توفیق ہو گئی تو کیا فرماتے ہیں کہ جو بندہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایک مرتبہ درود بھیجے تو حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ تعالیٰ اس کے اوپر 10 مرتبہ رحمت نازل کرے. اور ایک روایت میں 10 آیا پھر بعض روایتوں میں اس سے زیادہ عدد دیا چاہے 70 کا یہ آیا بعض روایتوں میں 70 مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ رحمت نازل ضرور نہیں. اور بعض روایتوں میں یہ بھی آیا ہے کہ 10 مرتبہ رحمت نازل فرماتے ہیں, 10 گناہ معاف فرماتے ہیں, 10 درجات بلند فرماتے ہیں اور 10 غلاموں کو آزاد کرنے کا ثواب ہے. حالانکہ کاغذ تو ہے اس لیے ہے کہ بندہ کیا کرے گا, اللہ تعالیٰ پہلے درود بھیج رہے تھے چاہیے کہ تم بھی بھیجو اس سے راہ بن جاؤ. اس میں تو جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے گا اور نام لے کر درود بھیج دے گا تو اس کے اندر ہم 10 اس طرح کے انعامات کی بارش کرو. اللہ تعالیٰ ہے فرماتے ہیں کہ ایک دن میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو دیکھا کہ آپ سجدے میں پڑے. خیر میں انتظار کرنے لگا کہ جب آپ فارغ ہوں گے تو بات کروں, لیکن سجدہ اتنا لمبا کہ مجھے بہت دیر ہو گئی بیٹھے بیٹھے آپ اس کے نہیں سجدے. یہاں تک اتنی دیر گزر گئی کہ میرے دل میں یہ وسوسے آنے لگے کہ کہیں اس حالت میں آپ کی روح مبارک پرواز تو نہیں کرتی. اتنی دیر کے سجدے میں کئی طاقت لیتے ہوئے ہیں تو کہیں ایسا تو نہیں دنوں قبض ہو گئی. یہ میرے خدا ہو جانے لگا. جہاں تک کہ مجھے خیال ہوا کہ میں جا کر آپ کو ہاتھ لگانا کو ہلا کر دے دوں. جب آپ سجدے سے اٹھے تو مخاطب یہ اور دیکھا کہ چہرے پر بڑے دشاست کیا تھا. فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا گیا رسول اللہ اور میں نے یہ منظر دیکھا جو پہلے نہیں دیکھا تھا. اتنا قریب سے آپ نے فرمایا کہ مجھے اندیشہ ہونے لگا تھا کہ روح مبارک پرواز کیوں نہیں کرے. کیا بات تو سرکار دوارا نے فرمایا کہ بات یہ تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج مجھے بہت بڑی خوشخبری دی. اس خوشخبری کو سننے کے بعد میں نے شکر میں سجدہ کیا. اسے کیا خوشخبری؟ تو فرمایا کہ خوشخبری یہ بھی ہے کہ میری امت کا جو فرض بھی مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 10 رحمتیں نازل فرمائے. یہ جو خوشخبری مجھے عطا فرمائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے انعام سے شکر کے اندر میں سجدے میں پڑا ہوں. اس کا دلیل سجدہ تو یہ اللہ تعالیٰ نے درود شریف کے اوپر اتنی خوبیت بھی رکھی. یعنی ایک طرح اگر بھائی یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کے بدلے کا اپنا سے اپنا درجہ ہی تھا نا کہ آپ کے احسان کے احترام کے طور پر آدمی ضرور بھیجتے جو کوئی حضور کے اوپر احسان تھا نہ کوئی اور. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اوپر اجر اتنا رکھ دیا اتنا عظیم احسان. اور اگر ایسا کہ ذکر اس میں ہے اللہم صلی علی محمد و علی محمد جس اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کا احترام اس میں ہے.
दुआ की फजीलत इसमें है, सारे फजाइल ज़िक्रुल्लाह के जमा है दुरूद शरीफ से। तो इस बात इतना ऐसी फजीलत की चीज अल्लाह तबारक व तआला ने। तो जब इतनी अजीम शान दौलत है तो फिर आदमी इतना बखील बने कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र मुबारक आए तो एक मर्तबा ज़बान से भूल न भेजे। कितनी बड़ी दुखी की बात है। ये फरमाया सरकार द्वारा इंसान मोमिन के दुखी के लिए ये बात काफी है कि मेरा जिक्र आए और इंसान मुझसे भूल ना, बल्कि एक हदीस बड़ी सख्त लगी है। अल्लाह ताला हम मोमिन को उसका विश्वास करने से नासूर है। एक हदीस में आता है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए खुतबा देने मस्जिद में, और मिंबर पर जिस वक्त पहला पाँव रखा पहली सीढ़ी पर तो जवान से फरमाया आमीन, फिर दूसरी सीढ़ी पर कदम रखा फिर फरमाया आमीन, फिर तीसरी सीढ़ी पर कदम रखा फिर फरमाया आमीन। साहबा किराम को हैरानी हुई कि बगैर किसी दुआ के आप आमीन आमीन कह रहे हैं 3 मरतबा। बाद में साहबा ने पूछा तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जरा की सब बात ये हुई कि जब मैं खुतबे के लिए आया तो मेरे सामने जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम आ गए। उन्होंने 3 दुआएं की, मैंने उन दुआओं पर आमीन कहा, और वो दुआएं हकीकत में 10 दुआएं अल्लाह ने 3 दुआएं दी जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम, उन पर मैंने आमीन कहा। आप हजरत फरमाइए कि मस्जिद नबवी है तो क्या है मुक़द्दस मकान, और गालिबन जुमा का दिन है, और खुतबे जुमा का वक्त है जो कबूल दुआ का वक्त होता है, और दुआ करने वाले हैं जिब्रील अमीन और आमीन कहने वाले हैं सरकार दुआ होगा। इससे बड़ी कबूलियत की और क्या गारंटी होगी किसी दुआ की? जो दुआएं क्या थी? फरमाया एक दुआ ये थी जो जिब्रील अमीन ने की कि बर्बाद हो जाए वो सब जिसने अपने वालिदैन को बुढ़ापे की हालत में पाया और वो अपने गुनाहों की मग़फ़िरत न करा, क्योंकि वालिदैन जो होते हैं वो जरा सी बात के ऊपर खुश हो जाते हैं, दुआएं दे देते हैं, इंसान की मग़फ़िरत का सामान हो जाता है। तो जिसके वालिदैन बूढ़े हो और वो उनकी खिदमत करके अपनी जन्नत का परवाना न ले सके, अपने गुनाहों को माफ न करा सके, वो खुदा को बर्बाद होने के लायक है। जिब्रील अमीन पर दुआ देते हैं, हुजूर आमीन कहते हैं। और दूसरी दुआ ये थी कि बर्बाद हो जाए वो सब जिस पर पूरा रमजान गुजरे और उसके बावजूद अपने गुनाहों की मग़फ़िरत न करा सके, क्योंकि रमजान में अल्लाह ताला की रहमत बहाने ढूंढती है मग़फ़िरत से। और तीसरी दुआ ये थी कि बर्बाद हो जाए वो सब जिसके सामने मेरा नाम लिया जाए, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिया जाए और वो जरूर न दे। इसकी बड़ी बड़ी बात है। उसका जिब्रील अमीन ने बदवा दी तो खाया गया था आमीन। इसकी बड़ी बात है दुरूद शरीफ को का नाम भेजना हुजूर गिरामी के साथ। इसी बात से ये जो असल दुरूद शरीफ तो वो है जो मैं अभी आपको दुआ सुनाई जो हुजूर अकरम फरमाया दुरूद इब्राहिमी अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। और इस बात पर तमाम उलमा का इजमा इत्तेफाक है कि सबसे अफजल दुरूद शरीफ है जो नमाज होता है, क्योंकि हुजूर अकरम ने बराह के सिखाया ये कहता है किस तरह का। अगर से दुरूद शरीफ के और भी सीखे हैं बहुत से, लेकिन सबसे अफजल दुरूद शरीफ यह है जिसमें अल्लाह लगाए नमाज पढ़ने का होता है। और भी बात सीखे हैं हुजूर अकरम साबित हैं, लेकिन वो जो साबित हैं वो जरूर है इंसान वो खुदियत वाले हैं, लेकिन ये जो चीजें हैं ये फिर असर से असर। लेकिन हर वक्त जब हुजूर अकरम का इतना गिरामी आए तो पूरा दुरूद शरीफ पढ़ना बच्चों को मुश्किल होता है, तो उसका आसान और मुख्तसर जुमला तजवीज़ कर दिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसमें दुरूद भी होगा सलाम भी होगा। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के माना क्या है कि अल्लाह ताला उन पर सलाम भेजे दुरूद और सलाम, ये मुख्तसर। तो अगर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इसमें गिरामी के साथ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लिया जाए और लिख दिया जाए तो ये दुरूद शरीफ पढ़ने की फजीलत उसमें हासिल हो जाए।
शिक्षा मुक्त और उसका लंबा रखो ये कर लो। लेकिन लोगों को इस प्रकार की सूची लिखना है हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इसमें जवाबी तो पूरा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखने में लिखते हुए पता नहीं क्या बात है कि उसमें घबराहट होती है या दिल दुखता है वक्त जरा खर्च होता है तो उसके बजाय सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बजाय सलाम लिख दिया मुखाफत कर कहीं साथ लिख दिया सिर्फ पूरा सारी दुनिया के कामों के अंदर कितने अत्याचार की फिक्र नहीं सारा अत्याचार आया था हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इसमें गिराने के साथ और आपके दूसरे के साथ कितनी बड़ी महरूमी की बात बुखल की बात। अरे जब कभी लिखना हो तो क्या बिगड़ता है अगर पूरा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिख। और हाँ इसमें एक बड़ी अजीब बात एक हदीस में आई है याद रखने कि जबान से जो शरीर आदमी एक मरतबा करे ना तो हदीस में आया कि 10 मरतबा अल्लाह ताला रहमत उसको भेजते हैं 10 गुना माफ फरमाते हैं 10 में क्या लिखते हैं इसमें मैं लिखूंगा। लेकिन अगर तहरीर में लिखो दुरूद शरीफ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरा लिखो तो एक हदीस में आता है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो सब तहरीर के अंदर मुझ पर दुरूद शरीफ भेजता है तो जब तक वो तहरीर बाकी रहेगी उस वक्त तक मुसलसल मलाइका उसके ऊपर दुरूद मिलते रहेंगे। तो जबान के मुकाबले में तहरीर के अंदर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखने की जो फजीलत है वो जबान से भी करी जाती है। जब तक वो तहरीर बाकी रहेगी तो उसके ऊपर दुरूद शरीफ की फजीलत मुस्तकिल मिलती रहेगी जैसे बता जारी है। क्यों? इसलिए कि जब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखा तो जो शब्द भी पढ़ेगा उसके दुरूद का सवाब लिखने वाले को मिलेगा। तो लिखने के अंदर जो दुरूद चढ़ाना तो भाई मुकम्मल कर लें मुकम्मल कहते कि भाई बाकी कंजूसी की बात है भाई मालूमी की बात है। ये तो भाई नेमत है कि जितनी मरतबा दुरूद शरीफ लिखो अगर कलम से जब तक बाकी रहेगी अल्लाह ताला की रहमत है दूसरे जो होते हैं। ये जो इल्म हदीस है ना हदीस का इल्म और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तय्यबा का इल्म उसके फज़ाइल में एक फजीलत के बाद ये लिखी गई है उलमा किराम ने लिखी है कि इसकी एक तरह यही फजीलत काफी है कि इस इल्म को पढ़ने वाले को पढ़ाने वाले को बार बार दुरूद शरीफ भेजने की तौफीक होती है। क्योंकि जब भी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इसमें गिरामी आएगा तो वो आदमी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहेगा तो ज्यादा दुरूद भेजने की तौफीक होती है। इस बात इसकी फजीलत बहुत बड़ी इसलिए फरमाया कि मुहद्दिसीन किराम जो है जो इल्म हदीस से इत्तिकाद रखते हैं तो सबसे ज्यादा अल्लाह तबारक व तआला क्या मुकर्रब बनते हैं अल्लाह इसलिए दुरूद से ज्यादा भेजते हैं। तो भाई इतनी बड़ी अजीम फजीलत की चीज है दुरूद शरीफ। अल्लाह ताला अपनी रहमत से हम सबको इसमें इस्तेमाल की तौफीक अता फरमाए इसकी कदर पहचानने की तौफीक अता फरमाए। हुजूर फरमाने कि बड़ा कंजूस है बेटा कि मैं ऊपर दुरूद न भेजे मैं जिक्र आने के बाद अरे बहाना तलाश करना चाहिए हुजूर अकरम का दुरूद भेजने का तो बहाना तलाश करना चाहिए। जब कभी जितना मौका मिल जाए अल्लाह तबारक व तआला तौफीक दे तो ज्यादा से ज्यादा दुरूद भेजे। अल्लाह अगली हदीस में फरमाया हज़रत आमिर इब्न रबिया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि समिअतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल मन सल्ला अलैया सलातन सल्लत अलैहि अल मलाइकतु मा सल्ला अलैया फलयुक़िल अब्दुन मिन ज़ालिका औ युक़िल। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो तक मुझ पर एक मरतबा दुरूद भेजता है तो जब तक वो दुरूद भेजता रहता है मलाइका उसके लिए रहमत की दुआ करते हैं। तो अब जिसका दिल चाहे मलाइका की रहमत की दुआ आपके लिए कम कर ले और जिसका दिल चाहे ज्यादा कर ले। मतलब जितना ज्यादा करेगा उतनी रहमत की दुआएं उसकी तरफ ज्यादा मुतवज्जह होंगी। आगे हदीस दूसरी से नकल की है हज़रत अबू तलहा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रिवायत करते हैं
ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاء ذات یوم والبشر یرا فی وجهه کہ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ کے چہرے انور پر بشاشت کے خوشی کے آثار تھے، اور آپ نے فرمایا کہ میرے پاس جبرائیل آئے تھے اور انہوں نے آ کر یہ کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ کو راضی کرنے کے لیے یہ بات کافی نہیں ہے کہ آپ کی امت میں سے جو بندہ بھی آپ پر درود بھیجے گا تو میں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اس کے اوپر 10 رحمتیں نازل کروں گا، اور جو بندہ بھی آپ کو اپنا سلام بھیجے گا تو میں اس کے اوپر 10 مرتبہ سلام کی نازل کروں گا۔ تو اس پر آپ کو اسی طرح سمجھ، جیسے ابھی میں نے آپ کو سنایا۔ تو اگلی حدیث کا قصہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان للہ تعالی ملائکۃ سیاحین فی الارض یبلغون من امتی السلام، کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے بہت سے فرشتے وہ ہیں جو زمین میں گھومتے پھرتے ہیں، یعنی ان کا کام ہی ہے زمین میں گھوم رہے ہیں، اور جو کوئی بندہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج رہا ہے یا سلام بھیج رہا ہے تو اس سلام کو وہ مجھ تک پہنچائیں گے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچائیں گے، ان کا کام ہی ہے۔ اور اگلی روایت نقلی کہ ان العبد اذا صلى على النبي صلی اللہ علیہ وسلم عرض علیہ جسمی، کہ جب کوئی بندہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا ہے تو وہ درود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نام لے کر پہنچایا جاتا ہے، کہ آپ کے امت میں سے فلاں ابن فلاں نے آپ کی خدمت میں یہ توقع درود کا بھیجا ہے، نام کے ساتھ بتایا جاتا ہے۔ اس سے بھائی آپ کیا سعادت ہوگی انسان کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جملے میں آپ پہنچ جائیں کہ ذرا بنتے کا حق ضرور ہے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی میرا امتی دور سے مجھ پر ضرور بھیجتا ہے تو فرشتوں کے ذریعے مجھ تک پہنچایا جاتا ہے، اور جو میرے پاس آ کر یعنی میرے قبر پر آ کر مجھے سلام کرتا ہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، تو وہ میں اس کو خود سنتا ہوں اور اس کا جواب بھی دیتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں پر ایک خاص قسم کی حیات عطا فرمائی ہوئی ہے جس کے اندر آپ وہ سلام سنتے ہیں جو سلام آپ کے پاس پہنچا ہے تو آپ کے سامنے کیا جاتا ہے اور اس کا جواب بھی دیتے ہیں۔ تو اس واسطے وہاں جا کر اگر آدمی سلام کرے تو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، اور دور سے کرے تو درود بھیجے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم۔ دونوں صورتوں میں پہنچ رہے ہیں یہ توفیق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اس واسطے بزرگوں نے یہ تجویز فرمایا کہ بھائی جب اتنے فضائل ہیں اس عمل کے تو دن میں کم سے کم ایک تصویر تو درود شریف کو پڑھ لیا کرتے ہیں، ایک تصویر درود شریف کو پڑھ لو، فجر کے بعد پڑھ لو، عصر کے بعد پڑھ لو، عشاء کے بعد پڑھ لو، ایک تصویر پڑھ لو، یعنی 100 مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں درود شریف روزانہ بھیج دیتے۔ تو 100 کے معنی کیا ہوئے کہ 1000 رحمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تمہارے طرف متوجہ ہو گئی، اور ہمارے روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے تمہاری حاجتیں پوری فرماتے ہیں۔ حاجتیں بھی دنیا کی بھی پوری ہوتی ہیں اس طرح سے۔ اب یاد آیا میرے شیخ حضرت ڈاکٹر صاحب صلی اللہ علیہ وسلم کی بات، عجیب بات حضرت فرمایا کرتے تھے، فرمانے لگے ایک دن کہ بھائی دعا تو کرنی ہی چاہیے جب آدمی کو کوئی پریشانی ہو، کوئی دکھ ہو، کوئی تکلیف ہو، کوئی بیماری ہو، کوئی حاجت ہو تو دعا تو کرنی چاہیے کہ اللہ میری حاجت پوری کر سکے، لیکن ایک طریقہ ایسا بتاتا ہوں اس حاجت کو پوری کروانے کا کہ انشاءاللہ امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے ضروری پوری فرمائے۔ وہ یہ کہ جب کوئی پریشانی ہو درود شریف کثرت سے پڑھو تو اللہ تبارک و تعالیٰ انشاءاللہ وہ پریشانی دور فرمائے۔ کیوں؟ اگر اس کی دلیل ابھی کرے
جو بھائی دیکھو حضور اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ میں یہ بات مذکور ہے کہ جب کوئی شخص آپ کی خدمت میں کوئی ہدیہ لاتا تحفہ تو آپ کوشش یہ فرماتے تھے کہ اس سے بہتر تحفہ اس سے جواب دے اس کو دے. یہ حضور اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مسلم بات ہے. کوئی تحفہ لے کے گیا حضور اعظم صلی اللہ علیہ وسلم قبول فرما لیتے پھر اس سے بہتر بڑھ کر تحفہ اس کو کسی وقت میں دے دیا مکافات فرما دیتے. تو فرما دیتے کہ دیکھو بھائی ساری زندگی حضور کا معمول یہ رہا کہ جو کوئی ہدیہ لے کے گیا اس سے بہتر ہدیہ آپ کو پیش کرنا. ٹھیک ہے, درود شریف جائے گا بھی ہدیہ ہے حضور کی خدمت میں. تو جب ساری زندگی معمول یہ رہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تو وہ اس سے بڑھ کر ہدیہ دیتے تھے. ذرا تصور کرو کہ آج آپ کی خدمت میں ملائکہ وہ ہدیہ پہنچا رہے ہیں کہ آپ جو فلاں امتی نے جو فلاں جگہ بیٹھا ہے آپ کی خدمت میں یہ ہدیہ بھیجا, یہ تحفہ دے. تو غالب گمان یہی ہے کہ حضور حضرت رحمت اس ہدیے کا بھی جواب دیں گے دیں گے جو ساری زندگی دیتے آج بھی دیں گے تو دیں گے. تو وہ جواب کیا ہوگا کہ ان کے جواب یہی ہوگا کہ جس طرح اس بندے نے میرے پاس یہ ہدیہ بھیجا تو اللہ اس بندے کی حاجتیں بھی آپ پوری کروا کر وہ دعا کروائیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ میرے اس امتی کی حاجتیں آپ پوری کر اس کی پریشانی دور کروا. تو دعا ہوگی, دعا ملے گی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس معاملے میں. اب اس وقت تم جا کے تو کہہ نہیں سکتے حضور کی خدمت میں یا رسول اللہ میرے دعا فرما لی. اب یہ کہنے کا تو راستہ ہے درود بھیجو. تو غالب گمان یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے جواب میں تمہارے حق میں دعا فرمائیں گے کہ اللہ میرے اس امتی کی حاجتیں پوری فرما دیجیے, اس کی مشکل آسان فرما دیجیے, اس کی پریشانی دور ہو. تو درود شریف کرنے میں یہ بھی بڑی عظیم فائدہ ہے. تو اسی بات سے بہت سے بزرگوں سے منقول ہے کہ وہ بیماری کی حالت میں دکھ کی حالت میں درود شریف کی کثرت کرتے ہیں جتنا ہو سکے. تو بھائی دن بھر میں 100 مرتبہ تو ہو جائے کم سے کم درود شریف. پورا جو درود ابراہیمی ہے پڑھنے کا موقع نہیں ملتا مختصر درود پڑھ لو. اللہم صلی علی محمد نبی امی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم مختصر پڑھ لو اور مختصر کر لو اللہم صلی علی محمد وسلم اتنا کر لو. لیکن 100 مرتبہ پڑھ تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ دیکھو کہ اجر و ثواب کے بھی کتنے ذخیرے جمع ہوتے ہیں اور انشاءاللہ دنیاوی حاجات بھی پوری ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت. البتہ ایک بات اکثر کہ بھائی درود شریف ایک عبادت ہے اور ایک دعا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر کی جا رہی ہے. تو درود شریف کے لیے طریقہ وہی اختیار کرنا چاہیے جو اللہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتائے. اتنے سارے سیغے بتائے درود شریف سے, اتنے سارے سیغے کوئی حد و حساب نہیں. علماء کرام نے مستقل کتابیں لکھی ہیں کہ کون کون سے درود شریف حضور سے ثابت ہیں. حافظ سقاوی رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور کتاب القول البدیع اس صلاۃ علی الحبیب الشفیع صلی اللہ علیہ وسلم عربی میں اتنی بڑی کتاب ہے جس میں صرف درود شریف بھی جمع کی. ہمارے اردو کے اندر بھی حضرت حکیم علماء صلی اللہ علیہ وسلم کا رسالہ زاد السعید کے نام ہر مسلمان کو اپنے گھر میں رکھتے تھے. زاد السعید نام ہے اس کتاب. تو اس میں درود شریف سے چیزیں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ثابت ہے جو الفاظ وہ جمع کیے اور اس کی فضیلتیں وغیرہ بیان کی ہیں. وہ اتنے زیادہ ہیں حضور سے ثابت چیزیں کہ اپنی طرف سے گھرنے کی کیا ضرورت ہے. لیکن بتائیں گے شیطان بھی عجیب اسی کام کے لیے بیٹھا ہوا لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے. تو اتنے سارے طریقے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی بیان فرما دیے, ان کو چھوڑ کر اپنی طرف سے گھرنے کا شوق کرا ہوا. ہم تو اپنی طرف سے کریں درود شریف بتائیے. اور اس کا نتیجہ یہ کہ ایسے ایسے درود ایجاد کر لیے جن کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی ثبوت نہیں, صحابہ کرام سے ثبوت نہیں. اور کیا کیا آج کل دنیا میں چلے ہوئے درود لکھی اور درود کہا کیا کیا نام رکھے ہوئے ہیں وہ درود. اور ان کے جناب لوگوں میں یہ پڑھو گے یہ ہوگا, یہ پڑھو گے یہ ہوگا. حالانکہ ان میں سے بعض ایسے ہیں جن میں کلمات خلاف شرع
اور بعض میں شرکیہ کلمات بھی. ارے بھائی جب حضور اکرم نے خود بتا دیا کہ یوں پڑھو درود مجھ پر، اور ایک نہیں 20 طریقے بتا دیے، تو ان کو چھوڑ کر اپنے گھرے ہوئے طریقے اختیار کرنے کی کیا مصیبت ہے؟ کیا درود لکی کی کیا مصیبت ہے؟ اور درود کاج کی کیا مصیبت ہے؟ جو حضور اکرم نے بتا دیا سب سے افضل طریقہ ہوا ہے، وہ طریقہ اختیار کرو، وہ طریقہ اختیار کرو. باقی اور لوگوں کے جو لوگوں نے اپنے طرف سے گھر رکھے ہیں وہ بے فائدہ ہے اور بعض اوقات مضر. اردو کے اندر سب سے بہت مستند جو کتاب ہے اس موضوع پر لوگوں نے ابھی آپ کو بتا دی، حضرت حکیم محمد اس کو ہر گھر میں ہر مسلمان اپنے پاس رکھے. اور اس میں ایک بڑی کام کی چیز یہ ہے، یعنی بڑی نعمت کہ اس میں حضرت حکیم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نالین مبارک کا نقشہ بھی رکھا. اور اس کے بارے میں بزرگوں کا تجربہ یہ ہے کہ پریشانی کی حالت میں، سب بیماری کی حالت میں اس نالین مبارکین کے نقش کو سینے پر رکھ دیا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے وہ مشکل آسان کرا. تو کوئی گھر سے خالی رہنا نہیں چاہیے. زاد القائد حضرت حکیم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پڑھیں اور اس کے اندر فضائل درود شریف بھی پڑھیں اور اس کے اندر اس کے سیغہ بھی پڑھیں، اس کے اوپر عمل. حضرت فریدی صاحب نام زکریا صاحب صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی رسالہ ہے فضائل درود شریف، وہ رکھیں اپنے گھر، اس کو پڑھیں اور درود شریف کو اپنے لیے بہت بڑی نعمت سمجھ کر دن رات اس کو اپنا وظیفہ بنائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے. اللهم صل على سيدنا محمد. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. یا ارحم الراحمین اپنے فضل و کرم سے رحمت سے ہمارے تمام گناہوں کو معاف کر. یا اللہ ہمارے اعمال و اخلاق کی اصلاح کر. یا اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمیں اتباع سنت کی توفیق عطا فرما. یا اللہ اپنے رحمت سے اتباع سنت کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہر طرح کے گناہوں سے، معصیتوں سے، منکرات سے ہمارے گھر والے متعلقین احباب سب کی حفاظت فرما. یا اللہ ہر طرح کے حادثات سے، صالحات سے، ہر طرح کے آفات سے ہمارے گھر والے متعلقین احباب سب کی حفاظت فرما. یا اللہ اپنے رحمت سے ہماری شامت اعمال کو دور فرما. یا اللہ ہماری شامت اعمال کو دور فرما. یا اللہ ہماری شامت اعمال کو دور فرما. یا اللہ یہ بدمنی اور بےچینی اپنے رحمت سے دور فرما. یا اللہ یہ بدمنی اور بےچینی کو دور فرما. آپ یہ ہم اطمینان عطا فرما. اللهم انا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. یا اللہ تمام حاضرین اور حاضرات کو ان سے تمام جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرما. یا اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما. یا اللہ جن جن لوگوں کے دل میں جو عادت ہے رحمت سے ان کو پورا فرما. یا جن لوگوں نے ہم سے دعا کے لیے کہا ہے یا جو کہنا چاہتے تھے اپنی رحمت سے ان سب کے دلوں میں، ان کے سب کے دلی برادوں کو پورا فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين. آمين.